ایران کی سپاہ پاسداران انقلابی IRGC نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے آبنائے ہرمز کے قریب 2 بحری جہازوں کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اس نے کہا کہ جہاز مطلوبہ اجازت لیے بغیر مصروف عمل تھے اور اپنے نیویگیشن سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے بتایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایران نے بحری جہازوں پر قبضہ کیا ہے۔ BBC کے مطابق دونوں جہازوں پر حملہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ ان میں سے ایک یونانی ملکیتی کارگو جہاز ہے اور دوسرا پاناما کے جھنڈے والا جہاز ہے۔ BBC نے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ IRGC نے کہا کہ جہازوں کا رخ ایرانی ساحل کی طرف تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جلد سے جلد جمعے کو شروع ہو سکتے ہیں، تاہم ایرانی رہنما اس خیال کو مسترد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان میں حکام مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں۔ اخبار نے اسلام آباد کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ثالثی کی مثبت کوششیں ہوئی ہیں اور آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں میں مزید بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایک ٹیکسٹ پیغام میں ٹرمپ نے اخبار کو بتایا کہ مذکورہ اوقات ممکن ہیں، تاہم ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے بدھ کو سوشل میڈیا پر لکھا، ٹرمپ نے پھر غلط بیانی کی ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ حکام نے جمعے کو کسی بھی بات چیت میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ جنگ بندی صرف اس صورت میں بامانی ہے جب اس کے دوران امریکی بحریہ ایران کی بحری ناکہ بندی نہ کرے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ آندری سیبیہا کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اس شرط پر روس کے ساتھ سربراہی اجلاس کے لیے رضامند ہو جائے گا کہ یہ روس اور بیلاروس کے دارالحکومتوں کے علاوہ کسی بھی جگہ منعقد ہوں۔ یوکرینی میڈیا نے بدھ کے روز سیبیہا کے اس بیان کی اطلاع دی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین کی جانب سے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ملاقات پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ سفارتکاری کو تیز کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ترکی اور دیگر ممالک سے سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے کی درخواست کی ہے۔ سیبیہا نے یہ بھی کہا کہ زیلنسکی ماسکو اور منسک کے علاوہ کسی بھی دارالحکومت کا سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ US کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کی جانب سے 20 اپریل کو ٹیرف ری فنڈ کے عمل کے آغاز کے حوالے سے چینی وزارت تجارت کے ترجمان خے یون چین نے 23 اپریل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے ٹیرف ری فنڈ کا اقدام غلط پالیسی کو درست کرنے کی سمت میں ایک مثبت قدم ہے۔ واضح رہے کہ یہ محصولات براہ راست امریکی درآمد کنندگان سے امریکی کسٹمز کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں اور بالآخر اس کا بوجھ امریکی صارفین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یورپی یونین کے سائبر سیکیورٹی قانون میں ترامیم کے مسودے کے حوالے سے ترجمان کا کہنا تھا کہ چین کی وزارت تجارت نے 17 اپریل کو یورپی کمیشن کے سامنے چین کا باضابطہ موقف اور سنجیدہ تحفظات پیش کیے ہیں۔ اگر چینی کمپنیوں کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا تو چین ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ ساتھ ہی چین کا ماننا ہے کہ تعاون اور بات چیت ہی چین یورپی یونین مسائل کو حل کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ 22 اپریل کو چائنا میڈیا گروپ کی اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان نئے دور کے امن مذاکرات میں ممکنہ طور پر جمعہ 24 اپریل تک پیش رفت ہو سکتی ہے اور اس حوالے سے مثبت اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اس کی ثالثی میں آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں کے دوران مذاکرات کی بحالی کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے میڈیا کو بتایا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کی مدت میں توسیع کے لیے کوئی حتمی وقت مقرر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے جزو کے طور پر ایران کو اپنی افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنا ہوگی، جبکہ امریکی انتظامیہ ایران کے خلاف جاری بحری ناکہ بندی کی موجودہ صورتحال پر مطمئن ہے۔ تاہم ایران نے 24 اپریل کو ممکنہ مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے امریکی بیان کی تردید کی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک ایسے کسی فیصلے پر اتفاق نہیں ہوا
اور مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پہلگام حملے میں 26 بھارتی شہریوں کی ہلاکت کو 1 سال گزرنے کے بعد کیا بھارت عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے؟ بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ایک نہایت اہم جنگ بندی میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یوں بھارت کی خود کو گلوبل ساؤتھ کے رہنما کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کو نقصان ہوا ہے۔ یہ موضوع بھارت اور پاکستان دونوں کے لیے ہی نہایت حساس ہے، لیکن آئیے جذبات کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ کر دونوں ممالک کے درمیان بیانیے کی اس جنگ کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ اپریل بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے ایک ہلاکت خیز عسکریت پسند حملے کے بعد بھارت نے آپریشن سندور کا آغاز کیا اور سخت جوابی کارروائی کی۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کیے اور اس پر ریاستی سرپرستی پر دہشت گردی کا الزام عائد کیا۔ پاکستان نے ان حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات مسترد کر دیے اور تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی، لیکن ہوا کچھ ایسے کہ دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ایٹمی صلاحیت سے لیس یہ دونوں ہمسایہ ممالک دہائیوں سے ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں، لیکن پہلگام حملہ اس تناظر میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ بھارت کے وزیر اعظم نے پاکستان کے خلاف ایک عالمی سفارتی مہم شروع کی۔ بھارت نے 50 سے زائد سیاستدانوں کو 32 ممالک میں بھیجا تاکہ بھارت کے لیے حمایت حاصل کی جا سکے اور پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کیا جا سکے۔ پاکستان نے بھی اسی نوعیت کا جواب دیا اور اپنا وفد دنیا بھر میں بھیجا اور دونوں فریقوں نے عالمی سطح پر اپنا موقف رکھنے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں ایمانداری سے کہوں تو اس سب کا مقصد زیادہ تر اندرون ملک عوامی تاثر کو متاثر کرنا تھا، نہ کہ کسی ٹھوس عملی نتیجے کا حصول۔ دوسری طرف پاکستان نے اپنی سفارتی حکمت عملی کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، جو کامیاب بھی ثابت ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے بڑے مؤثر انداز میں یہ سمجھ لیا کہ امریکی انتظامیہ کیا چاہتی ہے، اور اس نے سول اور عسکری دونوں سطحوں پر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے بظاہر ایک قریبی ذاتی تعلق استوار کر لیا ہے۔ آخر کار سفارتکاری کا دار و مدار تعلقات پر ہی ہوتا ہے۔ اور اب کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ایک سفارتی محبوب کے طور پر سامنے آیا ہے، اہم عالمی مذاکرات میں ثالثی کر رہا ہے اور امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے تعریف سمیٹ رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان اس سفارتی مقام تک کیسے پہنچا؟ پاکستان کے تہران اور ریاض کے ساتھ تو اچھے تعلقات تھے ہی، لیکن اس نے واشنگٹن کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو از سر نو ترتیب دیا اور اسلام آباد بیجنگ کے قریب بھی ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ایک موزوں پلیئر بن گیا۔ لیکن پاکستان کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ اس نے ان روابط کو بامعنی بنانے کے لیے بہت محنت کی۔ بھارت بھی اپنے حصے کی سفارتی توجہ حاصل کر چکا ہے، خاص طور پر روس اور یوکرین سے جنگ بندی کی اپیل کے معاملے میں۔ تاہم امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ کے تناظر میں وہ اس کردار کو برقرار نہیں رکھ سکا۔ سچ کہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھارت نے اس تنازع میں زیادہ نمایاں کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ واپس اپنے بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں، کیا اس تمام صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کو سفارتی طور پر مات دے دی ہے؟ میں بنیادی طور پر اسے 0.0 والا معاملہ نہیں سمجھتی۔ اگر پاکستان اس مکالمے کو کامیابی سے منعقد کرنے اور اس تنازع کے خاتمے میں سہولت فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس نے بھارت کی کوکنگ گیس، کھاد اور دیگر روزمرہ ضروریات تک رسائی کو محدود کیا ہے، تو اس سے بھارت کو بھی فائدہ ہوگا اور مجموعی طور پر پوری دنیا کو بھی۔ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کے اسلامی اور مسیحی مقدس مقامات کی مستقل تاریخی اور قانونی حیثیت کی بار بار خلاف ورزیوں کی مذمت کی ہے۔ پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیوں، بالخصوص اسرائیلی آبادکاروں اور انتہا پسند وزراء کی طرف سے مسجد اقصی اور الحرم الشریف میں مسلسل دراندازی اور اس کے احاطے میں اسرائیلی پرچم لہرانے کی بھی مذمت کی۔ وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مسجد اقصی، الحرم الشریف میں یہ اشتعال انگیز کارروائیاں بین الاقوامی قانون اور عالمی انسانی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ اشتعال انگیزی ناقابل قبول ہے۔
انہوں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے فلسطینیوں پر جاری اور بڑھتے ہوئے تشدد کی بھی مذمت کی، جس میں فلسطینی اسکولوں اور بچوں پر حالیہ حملے بھی شامل ہیں، اور ذمہ داروں کے احتساب کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جاری حملوں کے دوران 3 بچوں سمیت 8 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 72,568 ہو گئی ہے۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس اور اعلیٰ سطح کے اجلاس کے بعد لبنان اور اسرائیل نے جنگ بندی میں 3 ہفتے کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی میزبانی کی، جس میں واشنگٹن میں اسرائیل کے سفیر اور امریکہ میں لبنان کے سفیر نے شرکت کی۔ گزشتہ ہفتے مذاکرات کے بعد طے شدہ جنگ بندی اتوار کو ختم ہونے والی تھی۔ امن کے لیے کثیر جہتی نظام اور سفارتکاری کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن امن، پائیدار ترقی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر سال منایا جاتا ہے۔ رات لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ جواب میں کراچی کنگز نے مطلوبہ ہدف 18.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ آج کراچی میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب اور بالائی سندھ میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 27، پشاور 24، کوئٹہ 16، گلگت 18، مری 14 اور مظفر آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے، جبکہ جموں میں مطلع جزوی ابرآلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 22، لے 1 اور پلوامہ اور بارہ میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔